اچھا جی پھر کی ہوا جی ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਲੈਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਚਾਚਾ ਲੱਭਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹਾਂਜੀ اور خان صاحب بھی موجود ہیں بس ایک سوال ہے خان صاحب بسم اللہ اے عرض خودی کے فرزندو جی اچھا جی اے عرض خودی کے فرزندو بمبا والی راتی کتنے سو چاچا جی سے ہم ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਨ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਉਧਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਤੇ اچھا اس لیے ڈیٹیکٹ نہیں ہوئے ہر پاکستانی نے اپنا اپنا حصہ پایا نا جی ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰੇਡਾਰ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ہاں اسی وجہ ਇਹ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਰੇਡਾਰ 'ਚ نہیں ਆਏ تو میرا خیال ہے یہ سننے والے ہمارے پریشان ہوں گے کہ یہ پروگرام شروع ہو گیا ہے کہ ابھی شروع ہونا ہے ہاں ابھی مجھے یہ میں اصل میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج خواہش تھی ہماری کہ بس بغیر کچھ کہے ہی شروع ہو جائے ہاں بالکل جناب تو بھٹی صاحب کو اور سلیری صاحب کو ہم نے خاص طور پر درخواست کی کہ آج تھوڑا سا کیجول ٹاک ہو جائے تو اس لیے جو ہے کیجول ٹاک پہ جو ہے یار پتہ نہیں چل رہا مجھے کہ میں اس کے اوپر خوشی کا اظہار کروں کیونکہ میں ہنستے ہنستے کئی مرتبہ میں اپنی آنکھ جو ہے نا سمجھو کہ رو چکا ہوں صبح سے ہنس کے نہیں ہنسنے والی بات ہی ہے اس لیے کہ اس لیے اظہر صاحب ہاں جی تو اس لیے بات ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو شہر کی طرف آتا ہے اب بندہ اس کو پوچھے میں بات اس کی کرنے لگا ہوں نا ہاں جی تو نہ لینا گندا نہیں نہیں وہ انہوں نے بڑا اچھا نام رکھا ہے اس کا سرنڈر مودی سرنڈر اچھا نریندر مودی سے سرنڈر مودی سرنڈر مودی آج کل نواں یہ نہ آئے ہاں جی تو بات یہ ہے کہ اس کو یہ ہے کہ ایک اس نے وہ جعلی ڈرامہ رچایا ادھر پہلگام پہلوان کے پہلگام ادھر کر کے اس نے یہ سوچا کہ چلو جی میں پاکستان پہ حملہ کروں گا اس کی آڑ میں اور اس کے بعد ہم اپنا ہاں نہیں اچھا پلاننگ بڑی لمبی کی اس نے جی جی ہے نا وہ کہتے ہیں نا بنیا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بنیا کا بیٹا کوئی دیکھ کر ہی گرتا ہے ہاں جی تو وہ اس کے گلے یہ پڑ گئی ہے کہ وہ بجائے اس کو کوئی فائدہ الٹی مصیبت پڑ گئی ہے وہ جو ہے دیکھیں وہ کیا پلاننگ کی پہلگام والا اپنے لوگوں کو مارا اور اپنے لوگوں نے کہہ دیا کہ جناب ایسا نہیں ہوا میں نے ایک واقعہ گل یاد آ گئی ہے بیٹھے ہیں جی آج ایک چاچا لبا باقی لگتا گواچے ہاں جی باقی سارے لبے نے مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے پڑی صاحب جی وہ یہ کہ ہمارے شہر میں گاؤں میں ایک بابا جی تھے بیچارے نا تو وہ ان کی دکان ایسی ڈالی تھی کار والے بعض دکان ایسا کرتے ہیں وہ بابا زیادہ ویلا ہو جائے نا تو پھر ایویں دکان پا دیں بیٹھا اخبار بیٹھے دکان لے کے دے دی ادھر تھوڑی تھوڑی دال ڈال دیتے ہیں وہ کیمرے بھی ہوندے ہیں اس زمانے تو کیمرے ہوتے تھے اچھا انہوں نے دال بھی اتنی جتنی ہم خریدتے نا اتنی دکان میں ڈالنے لگے وہ ساری دال تھوڑی تھوڑی انہیں ایسی کر کے باہر ایسے رکھی تھی تو باقاعدہ دکان کا وہ جو ہوتی ہے نا ساری ڈیکوریشن کیا گیا وہ نہیں تھی مطلب بس اس کو ٹافیاں ٹوفیاں چلو بابا دھیانے لگا رہا جی ٹھیک ہے جی وہ ہوا یہ میں بات کرنے لگا خدا نہ خاصا گاہک آ گیا نہیں ہوا ہے کہ کھوتا آ رہا سی اچھا وہ کھوتے تو اس زمانے دے وچ ساڈے ادھر ہوندے کہ کوڑا چوڑا چکدے سن گلیاں چوں کوڑا چک کے کھوتیاں تے رکھ دیندے سن وہ چنگا بھریا بورا سی تے وہ آیا کھوتے نے دیکھا ادھر ادھر نہیں ویکھیا انہیں سیدھا دال چ منہ پایا ہاں اچھا دال چ منہ جس پا لیا انہیں جناب سے بابے نو غصہ چڑھ گیا یہ ضرورت کہ جناب میرے تھے اے منہ پا جائے انہیں غصے تو جناب وہ دھکا مارے تو بورا چھوڑ دیتا نالے دال کھوا چڑی تے نالے گند بھی اپنی دکان اگے پا لیا ایک کام ہویا سرنڈر مودی ہاں جی نالے دال کھواتی نالے گند اپنے پوا لیا اچھا ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ انڈین اکانومی ہم سنتے تھے جی کہ بہت پاکستان سے کہیں بہتر نا تو وہ بڑا اس چیز کا تانا بھی دیتے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ تو انڈین اکانومی کو نہیں کمپیٹ کر سکتے. میں نے کمپیٹ کیا بل ہر جگہ مثال دیتے تھے کہ یار ہم اس سے تو مقابلہ نہیں کر سکتے. ایون کئی ہمارے بڑے بڑے اینکر ہے نا جس میں اب نام لینا چاہوں گا انجینئر صاحب کا, وہ بھی اتنے مروب ہو گئے تھے انڈیا اور اسرائیل سے کہ جی ان کے پاس یہ ہے اور ہم تو وہاں تک یوں نہیں کر سکتے اور یہاں سے یوں نہیں کر سکتے.
جی بھٹی صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپنی اکانومی کو تو ان کے برابر نہیں لے کے گئے, ان کو نیچے لے آئے اپنے ساتھ, اپنے برابر لے آئے. اچھا ایک مرتبہ کیا ہوا, وہ اربوں ڈالر کا نقصان جو ہے نا وہ رپورٹ کیا جا رہا ہے. صاحب تھے ہمارے بینک تھا, تو اس کے مینیجر صاحب نے میرے بھائی سے کوئی بدتمیزی کی, تو بھائی صاحب اسے کہنے لگے کہ مینیجر صاحب ہو سکتا ہے کہ میرے کہنے سے کوئی یہاں آپ کے اکاؤنٹ نہ کھلوائے لیکن بند سب کروا لیں گے. ہے نا, آپ بات کر رہے تھے کہ مطلب ہم خوش ہوں, یا بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ پہلے درجے کے طور پہ تو ہمیں خوش ہی ہونا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے. ایسا حادثہ ہو گیا ہماری قوم نے نا, کوئی خوشی نہیں دیکھی اس طرح سے. بہت کتنے عرصے سے آپ دیکھیں مایوسی, کہ ہم اتنی مایوسی میں گزر رہے تھے, اور یہ پچھلے 4-5 تو ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا نا, کہ کوئی چیز کہیں سے کوئی خبر ہی نہیں آ رہی تھی. ہر جگہ جناب کوئی مہنگائی ہو رہی, کوئی لٹ گئے, مارے گئے. دیکھیں یہ اللہ کی خاص رحمت ہوئی ہے کہ اللہ بہت تعالیٰ خاص نے رحمت فضل ہوئی ہے کیا ہے. دو چیزیں تو سامنے پکی آ گئی ہمیں. ایک چیز ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے اس کا پتہ چل گیا کہ کنے کو پانی. اور دوسرا یہ بات ہے کہ بھٹی صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے پہلے کہ ہم نے جس چیز کو چھوڑا ہوا تھا اسی چیز کو اپنایا تو ہم جو ہے وہ یہاں. ہاں جی, اور بھٹی صاحب کیا بات ہو رہی تھی ہماری وہ وہاں, حدیث مبارکہ ہے کہ لا عزت الا بالجہاد, جی کہ جہاد ہی میں عزت ہے. ہم جتنے مرضی اکنامکلی مضبوط ہو جاتے, ہم شاید اپنا یہ مقام اقوام عالم میں نہیں بنا سکتے تھے عزت والا اور وقار والا, جو اس ایک ایونٹ کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اور اس میں جو اب ہم نے اپنا جوش اور جذبہ رکھا, اس کی جو اسپرٹ رکھی وہ بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق تھی, جس کو شروع کرنے کے لیے سب دعاؤں کے ساتھ, سجدہ شکر کے ساتھ, اور فجر کے وقت, اور نام جو بنیان المرصوص نام جو ہے اس کا جو ہے وہ بالکل، دیکھیں. بالکل. اور پھر وہ جو ہمارے جو بچوں کو جنہوں نے شہید کیا ان کی تصویروں کو وہاں لگایا اس کے اوپر, جو ہے فتح 1 کے اوپر, کہ اس کے نام جو ہے اس کو کر دیا. اور مجھے تو حیرت ہو رہی, میں یعنی اس واقعے کو میں خود بیان نہیں کر سکتا جو بھٹی صاحب نے بیان کیا, وہ جو بچے کا کرنل صاحب والا کا. ہاں جی, وہ جو شہید ہوا تھا بچہ 7 سال کا, بہت ہی خوبصورت بچہ, مطلب اس کا آپ تصویر دیکھیں تو عجیب فیل بھی ہوتا ہے, ہر بندہ غمگین ہو جاتا ہے کہ یار اتنا کھلتا ہوا پھول. بالکل صحیح اس بات کے والدین کی کیا پوزیشن ہوگی, بلکہ اس کے ایک تصویر میں جو ہمارے چیف صاحب دلاسا دے رہے, اس کے بڑے بھائی کو جو رو رہا ہے, بہت جو تھوڑا وہ بھی بچہ ہے. مجھے حیرت ہوئی جب میں نے سر پرسوں یا کل وہ ویڈیو ایک شیئر ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ, انہی کرنل عباس صاحب کے گھر کی, جہاں پہ وہ لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہیں, کرنل صاحب شامل ہیں ان میں بھنگڑا ڈالنے والوں میں. تو یہ اسپرٹ سر یہ کہیں نظر نہیں آتی کہ اس کا اتنا معصوم بچہ جو شہید ہو چکا ہے, جو 2 دن پہلے شہید ہوا ہے, کوئی بہت زیادہ دن بھی نہیں گزرے, لیکن یہ جو خوشی ہے اللہ تعالیٰ نے جو عزت کا مقام ہمارے ملک کو دیا ہے, تو اس کے لیے اس طرح کے کئی شہید جو ہے وہ قربان ہو سکتے ہیں اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے. حضرت صاحب بات کر رہے تھے نا کہ اس کو مطلب فجر کے وقت شروع کیا ہے, یہ بھی ایک سنت رسول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی جہاد پر جب جاتے تھے کسی بھی وقت, تو فجر کا وقت مقرر کیا جاتا تھا اکثر. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی تھی کہ جو غیر ہم لوگ جو مسلمان جو تھے وہ تو ظاہر اٹھتے تھے فجر کے وقت ہی اٹھتے تھے, وہ نماز پڑھتے تھے, لیکن جو کفار تھے مشرکین مکہ تھے ان کو اس وقت ٹھیک ٹھاک نیند آتی تھی. فجر کے وقت ایسی نیند آتی ہے جو لوگ نہیں اٹھتے, ایک غفلت کا ٹائم ہی سمجھ لو ان کے لیے, تو وہ وقت بڑا اچھا ہوتا تھا. یہی اس سنت کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ نے بس اسی کی وجہ سے جی, ہاں جی, اس کی ریزننگ جو ہے نا, جب ایک حضور نے کام کر لیا تو وہ تو بات ہی پھر مور لگ گئی نا پھر. لیکن یہ کہ اس میں اپنا ہمیں ہر خوشی کے ساتھ دکھ تو نہیں کہنا چاہیے. ظاہر ہم لوگ تو وہ ہیں کہ جو موت کی جو ہے مطلب خاص رکھنے والے شہادت کی جو ہے, اب اس کو ہمارے دشمن کو یہ نہیں پتا نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو موت کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے گھومنے والے ہیں, جو شہادت کی خاص رکھنے والے ہیں, ان کے ساتھ آپ کیا مقابلہ کریں گے. خیر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے. لیکن مطلب جو مجھے اس بات کا ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا, مطلب میں پرسنلی جو ہے کئی مرتبہ بہت سخت مایوس ہو جاتا. اور میں کل ڈاکٹر انیس صاحب سے کہہ رہا تھا جی, میں نے ڈاکٹر AQ خان سے انٹرویو کیا, وہ کوئی اسی گفتگو چل پڑی کہ یار اس ملک کی کس طرح سے بہتری پہ کیا ہو سکتا ہے, کس طرح کرنا چاہیے. تو میں نے کہا جی میں AQ خان سے بات کر رہا تھا, تو اس نے کہا اٹس ٹو لیٹ, مطلب اٹس ٹو لیٹ ناؤ. تو میں بھی سمجھتا کہ شاید یہ اب جو ہے وہ دیر ہو گئی, اب نہیں اس ملک کا کچھ بھی ہو سکتا. لیکن تھینک یو ٹو انڈیا, یہ تو بالکل یہ بات چل رہی ہے. ایک تو وہ ننگا ہو گیا, دوسرا ہمیں پتہ چل گیا الحمدللہ
کہ ہمارے پاس ہماری پاک بھائی فوج کے پاور پاس اس کچھ کی ہے۔ پاور بھی اور آئی ٹی کی پاور، ہاں، وہ بھی ہمیں اندازہ پہلے کہ نہیں ہم تھا نے جو ہے وہ نہ صرف اپنے جو بلکہ جو سائبر کا مسئلہ تھا اس میں 70% بجلی جو ہے انڈیا کی ختم کر دی، جی۔ ان کے جو ہے وہ کئی ایسی جو ویب سائٹ تھیں ان کا ڈیٹا اڑا دیا، ہاں جی۔ اور اس طرح سے بے شمار ایسی چیزیں تھیں جو ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے۔ ہم سب ملٹری کا سیٹلائٹ جیم کیا ہے جی وہاں پہ، جو بہت بڑی یہ میرے خیال میں ایک کام تھا جو کرنا یہ، اور یہ تو باقاعدہ جو کل پریس کانفرنس ہوئی ہے ہمارے اداروں کی طرف سے اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے اس چیز کا۔ اور ہم تو جیسے ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، یعنی تھوڑا ہو رہا تھا کہ لگا جنگ شروع ہو جائے گی، جنگ شروع تو جو میم بننا شروع ہو گئی اور لوگوں نے کپڑے سلوانے شروع کر دیے، اب کہا کہ اچھا یہ ہے نا کہ یہ ڈریس کوڈ کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور کئی لوگوں نے تو کہا کہ یار وہ پاکستان نہیں آنا چاہتے تو چلو میچ انڈیا میں رکھ لیتے، دبئی میں رکھ لیتے، بھائی آئے تھے حالات خراب نے، آؤ بھئی آپ تو یہاں نہیں آ سکتے تو چلو آپ جنگ بھی انڈیا ادھر دبئی میں رکھ لیتے ہیں، اور اس طرح سے اور جو مختلف چیزیں جو ہیں وہ، بلکہ وہ ابھی میں ایک دیکھ رہا تھا فیصل آباد والوں نے بڑا گلہ کیا ہے، آگے بھائی ادھر نہیں آیا، وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں کوئی جو ہے وہ ڈرون نہیں پھینکا، تسی ساڑھے دشمن نہیں ساڑھے نہ تو آپ کے دشمن وہ ہیں، بلکہ ایک میں ہم بھی کوئی ڈیزرو کرتے اسی بھی ڈیزرو کر رہے ہیں جی، تسی لیکن اس ساڑھے کا نہ جواب بھی آیا ہاں، نا، اچھا اس کا جواب آیا ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں ڈرون نہیں پہنچا تو آپ جو ہے نا واٹس ایپ پہ ہاں فلاں پہ رابطہ کریں، ڈرون پر ڈاؤن لوڈ کر لو، ڈاؤن لوڈ کر لو۔ اچھا وہ اسی طرح جیسے وہ ہمارے کچھ سکھ بھائی تھے نا، وہ اپنے کہیں بیٹھے تھے گاؤں میں، اچھا جی، وہ کہہ رہے تھے کہ یار بات سنو، کہ خیال ہے کہ یار کسی امریکہ سے حملہ نہ کر دیجیے، انہوں نے کہا یار آئیڈیا تو بڑا اچھا ہے، انہوں نے کس طرح، یار امریکہ بہت بڑی پاور ہے، طاقت ہے بہت، وہ تو ساڑھے تے قبضہ کر لے گا، انہیں تو چنگا ہے ساڑھے تے قبضہ کر لوے، ساڑھے تے قبضہ ہو جائے گا تو اسی تے بڑے اسی امریکہ بن جائیں گے، ایسے جناب ساڑھا جڑا امرتسر ہے وہ نیو یارک بن جائے گا، تو جلندر جڑا واشنگٹن بن جائے گا، تو ساڑھی لہر بہر ہو جائے گی۔ وہ ایک وچ نشائی جا سردار بیٹھا سی، کہندے یار یہ دیکھو کدھر تھی جیتی نہ جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کی ہوئے گا؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں جو بھی ڈرون لوگوں کے جلوس جا رہے ہو، کتنے جا رہے ہو، وہ جو ڈرون ڈگیا وہ دیکھنے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کون لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں سر، ایسے ایک تو کہتے ہیں ابھی ایک لڑکا ڈرون لے کے 125 پہ فرار ہو گیا، کہ ڈرون کی موٹر جو ہے وہ گجرانوالہ میں ایک بندے نے نکال کے اس نے واشنگ مشین میں یہ گجرانوالے والے بڑے چراتی ہیں یار، اور یہ اسرائیلی ڈرون تھے، یہ وہ لکھا ہوا تھا اسرائیل، لکھا ہوا تھا، اور اصل میں تو واشنگ مشینوں کے تھے وہ۔ یہ جو ڈرونز ہیں سر، یہ اسرائیل جو ہے وہ تو دنیا میں سب سے زیادہ جو جدید ٹیکنالوجی ڈرونز کی ان کے پاس ہے، ہاں جی، اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو شہادت ہوئی تھی یحییٰ سنوار کی، ہاں جی، اس میں بھی ڈرون یوز کیا انہوں نے، اور اندر کمرے میں گھسا ہے وہ ڈرون، تو یہ بالکل نہ تو ٹریس ہوتے ہیں نہ کچھ، اور آج تک یہ گرائے نہیں جا سکے۔ ہاں جی، 84 مارے ہیں پاکستان میں، ماشاءاللہ، وہ جتنے تھے سارے، وہ تو پھر مسئلہ یہ ہے نا کہ اور شارٹ گنوں سے، عام G3 رائفلوں سے، اس طرح سے بھی مارے۔ ایک یہ تصویر ایک تو تو viral ہے جو پتہ چل گیا ادھر بھی، اور اس کے یاروں دوستوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ یار مجھے یاد آ گیا احمد دیداد کا ایک جملہ، احمد دیداد جو ذاکر نائک کا بھی استاد ہے، تو یہاں اسلامک یونیورسٹی میں آئے ہوئے تھے، تو کہنے لگے یار میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ جو مولوی ہیں نا ان کے سر پہ جو ٹوپی رکھی، اچھا وہ ٹوپی چائنیز رکھتا تھا، کہ سارے یہ پہنا کریں اور دشمن دیکھ کر کہے کہ اے جیدے سر تے ٹوپی ہوندی ہے نا اے مار دے بھی بہت رہے کہ اب یہ پتہ چل جائے کہ یار پاکستانی نے تے مار دے بھی بہت رہے، مار دے کہا جڑاندے زیادہ نہیں۔ اچھا خیر، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، میں تو کہتا ہوں اتنا شکر کرنا چاہیے ہمیں اس بات پہ کہ کمال ہو گیا، کمال ہو گیا، بہت زبردست ہوا جی، لیکن انہوں نے اور دیکھیں آندھی آئی پہلے دن ہے نا، اور وہ مجھے جنگ خندق یاد آ گئی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی ہیلپ کی تھی، پھر یہ جو ہے بارش آ گئی، اور دوسرا اور صبح کا وقت، اور انہوں نے جو ہے اپنا کام جو ہے، اور ڈرون سارے گلے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر تو بالکل یہ اصل میں آپ اس کے سارا کچھ وہی جو پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپ اس کے آسرے پہ اٹھے نا، یہ جو طاقت کا جو یہ توازن اسلام کی تاریخ میں تو ہمیشہ جو ہے نا وہ 1-3 کا ایک رہا ہے، وہ رہا ہے، اس لیے، اور دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں
کسی سازش کے تحت اس احساس کمتری میں مبتلا کر دیا بالکل، گیا بالکل، تھا یا یہ ہے، بہت اچھی بات ورنہ ہے۔ ہم وہ ہے نا کہ ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں تھے، ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارا سب سے، ورنہ مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے تو وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم کبھی بھی انڈیا سے مرعوب نہیں ہوئے تھے، جی۔ یہ تو بہت بعد میں آ کے ہمیں کہ جی وہ اتنا بڑا ہے، ہمارے تو بیشتر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ انڈیا کتنا بڑا ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اچھا یہ ہندو ہیں تو ہم نے تو ان کے اوپر حکومت کیا یہاں پہ، ہاں جی، تو وہ تو وہی والا اور جو ہے۔ پھر اس کو ڈرپوک اور اس کا بننے کا ایک پورا جو ہے وہ سسٹم ہمارے سامنے بالکل، ہے نا جی، بالکل۔ کہ اگر لڑنے میں بھی اگر کوئی بہادر قوم ہے وہاں تو وہ سکھ ہی ہیں، جی آپ سکھ ہیں نا، ہاں جی، ہندو تو- یہ ہندو تھوڑی ہیں، یہ تو منہ میں وہ کیا کہتے ہیں بغل رام میں رام، چھری بغل اور میں منہ میں چھری، رام اور رام، یہ اور- والا اصول ہے ان کا۔ اور یہ فلسفہ بھی انہوں نے چانکیا سے لیا جو ان کا بڑا تھا ہاں جی۔ کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، یہ جتنی بھی جو شاطرانہ ایک جو ان کی چالیں ہیں وہ دراصل وہیں سے لیتے ہیں، اور اس کے بارے میں ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس نے چانکیا نے ہی کہا تھا کہ جب تم کسی سے بدلہ لینا کسی سے دشمنی کرنا چاہو تو اس سے دوستی کر لو، اور جب تم اس کو مارنا چاہو تو تم اس کو گلے لگا لو، جب تم اس کو مار چکو تو اس کی لاش پہ بیٹھ کے جو ہے وہ آنسو بہاؤ۔ یہ اتنی شاطرانہ چالیں انڈیا چلتا ہے، اوورال بھی ظاہر ہے، اور پاکستان کے ساتھ تو وہ خصوصی طور پہ اس کو کوئی پتہ نہیں جو ہے نا لگا ہوا اچھا، ہے۔ اس کی بالکل اب دیکھیں، آپ کی بات بھی اس میں رہے گی، وہ جو ایک انہوں نے نکالا تھا، اس کا نام رکھا تھا سندور، ہاں سندور ہی ہے، اس کو ڈال دیا بیچ تندور۔ تندور۔ اچھا، اس کا بھی کوئی بتا رہے تھے کہانی اس کی کیا ہے، آپ نے شاید کہیں سنی ہوگی۔ نہیں سندور جو ہے یہ کیوں، مطلب کیوں لگاتی ہیں یہ جو ہندو عورتوں کو کیوں لگایا؟ نہیں، سندور جو تھا یہ جو ان کا مشن تھا، شادی شدہ عورتوں شادی شدہ کے عورتوں، تو اس کا لگائی، نام یہی رکھ، اسی وجہ سے رکھا اسی تھا؟ وجہ سے وجہ سے۔ لیکن پتہ سمجھ نہیں آئی ویسے، اور مسئلہ ہم نے تو جب بتایا کہ یہ سیسا پلائی ہوئی، ہمارے جو پروجیکٹ ہے اس کا نام ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، ہاں جی، تو اس کا ایک مقصد ہے، جی۔ لیکن سندور جو ہے مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ سندور انہوں نے کیوں نام اس رکھا۔ ایک بندے نے اس کے بارے میں بتا رہا تھا، اس کے اوپر پتہ نہیں کوئی سردار انڈین بنتا، سردار ہی بتا رہا سردار ہی بتا رہا تھا کہ اس کی جو کہانی پیچھے کیا ہے۔ اچھا جی، اگر وہ غور کریں نہیں تو نہیں، آپ پھر تک تو سینہ بسینہ پہنچی ہوگی نا، ہاں جی بتاؤ۔ بالکل، وہ پھر ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لیے اگر آپ اس کی کہانی سن لیں۔ تو بسم اللہ۔ وہ یہ تھی، کہتے تھے کہ بہت پہلے کسی زمانے میں کوئی آتے تھے ڈاکو شاکو، یہ وہ جو دوسرے علاقوں سے، وہ آ کے ان کی جو لڑکیاں عورتیں وہ اٹھا کے بھی لے جاتے تھے، مال بھی لوٹتے تھے اور عورتیں بھی لے جاتے تھے۔ ٹھیک، تو بعد میں انہوں نے کہا کہ یار آپ مطلب لے تو جاتے ہی ہو، لے تو جاتے ہو، غیر چلو شادی شدہ بھی سندور لے جاتے ہو، تو شادی شدہ جو ہے نا ان کو تو چھوڑ دیا کرو۔ تو انہوں نے کہا ہمیں کیسے پتا چلا کہ شادی شدہ کون ہے اور غیر شادی شدہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا پھر ہم اس طرح کرتے، نشانی لگا دیتے تھے۔ انہوں نے پھر شادی شدہ پہ سندور لگانے شروع کر دیا، پھر وہ نہیں تو لگا۔ اب یہ سندور وہ تو ہو گئی بات، چلو مان لی بات، لیکن یہ جو انہوں نے مشن کا نام رکھا جی سندور، تو یہ یہاں کیا، پھر بھی سمجھ نہیں آئی۔ یہاں پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ شادی شدہ والا سندور ہوا تھا غیر شادی شدہ مجھے تو والا۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ہو، ہم نے صحیح اس کا جو انہوں نے لوگو سا بنایا ہوا ہے نا، کہ وہ جو ڈبل او ہے، ایک میں سندور پڑا ہوا ہے، اور اس طریقے سے بنیادی طور پہ یہ انڈیا جو ہے نا وہ بالی ووڈ سے باہر نہیں آتا۔ اچھا اچھا اچھا، ابھی وہ بھی اس کی ویسے یہ ساری سمجھ رہا فلموں میں تھا۔ بھی ابھی آپ ہاں جی، دیکھیے گا ہاں اس جی۔ فلم کو جو ہے نا وہ ممکن ہے کہ کسی ان کے اسکرپٹ نہیں رائٹر ڈون ہی دیا وہ، اور ابھی فلم آئے گی سندور کے فلم نام۔ اور سندور آ جائے اپنا گی۔ انتقام اسی طرح لیں انہوں نے گے، ایک اپنے- مووی بنا کے چھوڑ دیں گے جس میں ایک بندہ آتا ہے ہاں جی۔ اور وہ پورے پاکستان پہ قبضہ کر کے چلا وہ جاتا چلا اچھا، جاتا اب ہے۔ انہوں نے فلم ایسی بنانی ہے کہ جہاں پہ ان کے مار کھانے والا وقت آنا ہے نا، انہیں ہاف ٹائم پا دینا، کیونکہ وہ ایسے کام کرتے ہیں۔ اس میں اجے اور سلیمان انٹرول آ جائے خان اور وہ سارے جو ہیں، جس طرح سے وہ افغانستان والی فلم ہے ان کی خان، ہے نا، اور وہ جو ہے شاہ رخ، یہ سارے ہر کوئی اپنی اپنے کنٹریبیوشن، نانا پاٹیکر آ جائے گا۔ ہاں جی، اچھا ایک اور ایک اور کام کیا ہے انہوں نے، ہے تو ہم پرست اور بڑے یہ ٹونے ٹوٹ کے کرنے والے ہیں نا، یہ بہت ہندو جو ہے وہ تو رہتے ہی اس چکر میں ہر وقت۔ اچھا، وہ انہوں نے یہ کیا تھا اپنا ان کا نہیں جو تھے رافیل جو ہے، ہاں اس پہ نیمبو وہ باندھے تھے۔ نیبو باندھتے، اور میں کیا مرو اساں کی دند تواڈے کھٹے کرنے، تسی جہاز ہی کھٹے کرتے نے پہلے ایک سردار اور بھی تقسیم کر رہے تھے کہ وہ جو ہے نا
14 اخروٹ کا جو 14 اخروٹ کا آتا تھا نا، انہیں 1400 اخروٹ کا جو ہے نا وہ رافیل لے لیا ہے، اور پھر وہ بڑی وہ کہتے ہیں یار یہ کیا عورتوں کو انہوں نے آگے کر دیا ہے کہ جو ہے نا وہ سارے جو ہیں وہ سندور کی وجہ سے ان کی جو ریپ ہیں ساری بتا رہی ابو وزارت خارجہ کا بیان، اور وہی خاتون، اور پھر کوئی پائلٹ بھی سنا کہ خاتون اور فلاں خاتون. تو یہ لیکن ہمارے لوگوں کو اعتراض رہا سنا یہ بات بھی اور کیا ہے لندن، ابھی لندن، ابھی پتہ نہیں کہاں، ابھی پتہ نہیں کہاں، وہ جو ہے اس کے آنے کے بعد مردوں پہ اعتبار نہیں رہا. لیکن اس پہ وہ لوگ اور بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جیسے یہ جو آن لائن چیزیں آپ آرڈر کرتے ہیں تو آتی کوئی اور ہے، فلموں میں تو کچھ اور دکھاتے ہیں اور بھیجتے کچھ اور ہیں. لیکن اس پہ جب ایک اور بات بڑی زبردست آئی ہے، انہوں نے کہا کہ اب چائنا کے 2 نمبر مال والی بات گئی ہے، اب 2 نمبر مال چائنا نہیں بناتا. اچھا ایک اور ان کا جو ہے نا لطیفہ ہے، یہ جو ان کا حال یہ ہوا ہے کہ وہ ایک بابا تھا کسی گاؤں میں آیا، اسی مطلب کہ سمجھ رہے مودی کا ہی کچھ داتا ہوگا، وہ اس کو فوج میں بھرتی کرنے کی ضرورت پڑ گئی لوگوں کو. اچھا کہ جی فوج میں مجبوری ہوتی ہے، جبری بھرتی جس کو کہتے ہیں. وہ پنڈ کا بندہ تھا، انہوں نے کہا کہ جی گل سنو چاچا جی، چاچا لبا جنگ شروع ہونے والی ہے تے تھوڑی بھی ضرورت پے گی. گرمیاں ان دنوں میں بڑی سخت تھی، گرمی جون جولائی دا مہینہ جی. تے وہ کہندا ہے یار گل سنو، میں جنگ ٹھیک ہے چلا جانا وا، لیکن میری کچھ شرطاں نے. کہ بھی کی شرطاں دی؟ انہوں نے کہا بھی دیکھو ایک تو ہے کہ گرمی بہت سخت ہے، میری جو ہے نا وردی لاؤن دی ہونی چاہیے، ویل دی قمیض بھی ہوتی، دھوتی کرتا پاویں وہ رنگ دا وردی والا کر لو، لیکن دھوتی کھلا ڈلا ہوئے نا مل دی. تو دوسری شرط میری بھائی مورچے تھوڑے جڑے نا ایئر کنڈیشن ہونی چاہیے، ٹھنڈ بڑی گرمی بڑی تے میں بوٹ بھی جائے بڑے بڑے تھوڑے بوٹ نے یہ بھی نہیں پانے، یہ بھی مطلب میں چاہنا ہوائی چپلاں ٹھیک نے، انج دا حساب رکھو. تے چوتھی شرط میری کہ جدوں جنگ ہونی ہے ادوں میں چھٹی دے دینی. اچھا ویسے میں یہ سمجھا تھا وہ ایک مرتبہ یہ دوسری جنگ عظیم میں بھی نا کوئی چاچے لبے کے پاس آ گیا نا کہ جی تہاڈی ضرورت پی گئی ہے اس جنگ تے، تے کہنے لگا کو کہ ایویں کرو جی میری ضرورت پی گئی ہے نا تے ملکہ نو کہو صلح کر. جو ہے نا میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس پہ ڈسکس کریں. جو بین الاقوامی طور پہ اگر دیکھا جائے تو شروع میں ایسے نظر آتا رہا ہے کہ جیسے پاکستان جو ہے نا وہ اکیلا ہی فیس کر رہا ہے ساری سچویشن کو. ہاں جی بڑے کم ممالک جو ہیں اور وہ بڑے کھل کے جو کام تھے لیکن کھل کے سامنے آئے. چین کی بڑی واضح سپورٹ تھی اور ترکی کے بہت زیادہ. بنگلہ دیش نے بڑا زبردست کیا کہ انہوں نے اپنی ایئر فیلڈ بند کر دیا، اور ہمارے سردار بھائیوں نے شکریہ بنگلہ دیش. اور اس کے علاوہ آذربائیجان چونکہ وہ پہلے رومانیہ کے ساتھ ان کی جب جنگ میں پاکستان نے ساتھ دیا تو انہوں نے بہت زیادہ، وہ تو اظہر نیاز بھائی جان ہیں. اور باقی جو چاچا جی کہہ رہے ہیں کہ انڈین پنجابیوں نے یہ لوگ، اور انہوں نے بڑی کھل کے حمایت کی. لیکن باقی ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں بڑی خاموشی تھی. اچھا وہ کا خیال وہی تھا جو ہمارا اپنا خیال تھا. ہمارا جتنا لوگ پروفائل کر دیا گیا تھا پاکستان کا جو بیڑا غرق ہوا پچھلے سالوں میں، اس کی وجہ سے ہم خود اپنے آپ پہ یقین نہیں رہا. دنیا کو ہم پہ کیا یقین ہوتا؟ ان کا خیال تھا کہ انڈیا سے نہ بگاڑے، بڑا ملک ہے، بڑی مارکیٹ ہے، اصل میں تو بڑی مارکیٹ ہے. جو بھی بے شک امریکہ ہو تو بے شک سری لنکا ہو، بڑی مارکیٹ کی وجہ سے انڈیا کے دوست ہیں. تو وہ انہوں نے سوچا کہ یار انہوں نے تو وہ کرنا، لیکن جو ہی پتا چلا کہ نہیں یار یہ تے کم ہور ہو گیا مختاریا، گلبات گئی ہے، تو وہ پھر سارے جو ہے وہ آ گئے کہ نہیں صلح کر لو صلح. اگر پاکستان مار کھا رہا ہوتا اللہ نہ کرے تو کسی نے بھی نہیں کہنا تھا لڑو، جتنا لڑتے ہو لڑو، لیکن ایک دن نے یہ ثابت کر دیا کہ لوگ 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں پتہ چل گیا تھا کہ کتنے پانی میں رہ گئے. چودھری دا ککڑ جدوں آپ ہار رہے ہوئے نا تو پھر میچ بند کرا کئی چودھری چودھری تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ
پہلے جب رافیل کو گرایا گیا تو صف ماتم بچھی ہوئی تھی فرانس کے اندر، پھر روس کا سسٹم تباہ کیا تو روس والے بیچارے پریشان تھے، پھر یہ جو اسرائیلی گرائے وہ اسرائیل کے اندر، اب پریشانی ہوگی امریکہ کو کہ ہمارا کوئی ہتھیار استعمال کر لیا تو انہوں نے ہمیں بھی ہماری انڈین تاکہ بند کراؤ وہ دوسرا ہمارے والا کوئی ہتھیار نہ آ جائے، انڈینز نے ہماری بےزتی کروا دینی ہے، لہذا فوری صلح کرو. آپ انہوں نے اس کو اسلحہ دینا بند کر دینا. اچھا سر ہے ہی گندے اسلحے تھا. ان دنوں سر آپ نے مطلب انڈین میڈیا کو بھی دیکھا ہوگا، اسلام آباد پہ قبضہ ہو گیا، لاہور میں یہ ہو گیا، فوجیں داخل ہو گئی اور اتنی چیخ چیخ کے بول رہے ہیں. ہاں لاہور میں کوئی بندرگاہ بھی نکل، لاہور میں بندرگاہ بھی نکل آئی نا ویسے کو باندر پھڑیا ہونا بندرگاہ. اچھا وہ سمندری میں کا بھی کوئی سمندر انہوں نے نکالا ہے، سمندر نکال دیا. اچھا انہوں نے وہی ہوا ہے آج جڑا سرنڈر مودی ہے وہ اس طرح کا ایک مطلب مراسی سی تے وہ چودھری دے گھر چلا گیا رشتہ منگن. کتنے مطلب عام بندہ بیچارہ ماڑی ٹائم مراسی اور کتنے چودھری زمیندار لوگ سارا کچھ رکھ رکھاؤ. وہ گیا رشتہ اپنے منڈیا سے جا کے کہندا جی میرا بیٹا جو ہے وہ بھی دبئیوں آ گیا ہونا تے تسی اپنی پوری دا رشتہ من دے دو بیٹی دا. انہیں پھڑ لمیا پا لیا چودھری نے، انہیں چھتر پھر بڑے نے جو چائنا تو منگوائے سن میڈ ان چائنا، انہیں پھاڑ کے پھر کٹیا چنگا مار مار کے وہی دھور پٹ چڑی. وہ پھر کپڑے چاڑ کے کہتا ہے اچھا پھر میں نہ ہی سمجھا. اپنے بھائی سنہری صاحب صبح ایک کارٹون آپ دکھا رہے تھے، کیا تھا وہ کارٹون میں یہ تھا کہ وہ فرانس کو بنایا ہوا اور اس نے بیل دی ہے انڈین ایئر فورس کے. اچھا وہ دروازے پہ جو لکھا ہوا تھا انڈین ایئر فورس آئی اے ایف. اچھا وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ایک ہاتھ سے بیل دے رہے ہیں اور دوسرا ہاتھ جو ہے پیچھے اس نے اپنا جوتا چھپایا ہوا ہے، جوتا پیچھے چھپایا ہوا ہے. نہیں یہ رسم ہی انہوں نے جوتا چھپائی شادیاں بھی ہوتی ہے نا. اور پر اتنے تو وہ انتظار کر رہا ہے کہ اتوں ایئر فورس کا کوئی بندہ باہر تو نکل. اچھا اس کے لیے ایک بڑی خاص ٹرم جو نا انڈین میڈیا کے لیے یوز ہو رہی ہے آج کل، گودی میڈیا، وہ جو گود میں بیٹھا ہوا ہے. ہاں جی. اچھا اس میں اتنا جھوٹا، اچھا یہ وہی کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے. اچھا خاص طور پہ جو دو کریکٹر ہیں ان کے، ایک وہ میجر گورو آریہ اور ایک جنرل بخشی، وہ اب ان کی پہلے بڑھ گئے ہیں اور اب اس کے بعد جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے بعد ہی آپ کو چیخیں ایسے نظر آئیں گی. وہ تو پہلے تو کسی اور جگہ کی چیخیں سننے کی منتظر تھے. ایک ان کا ارنب گوسوامی ہے، وہ عجیب وہ بھی اسی طرح کے دعوے کرتا تھا جیسے انہوں نے کیے ہیں. ابھی پہلے اس نے ایک دعویٰ کیا تھا، یہ کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ہماری مطلب آئی ایسے کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ جی انہوں نے جی ادھر کابل میں اپنا ایک سرینا ہوٹل ہے، وہاں پر ان کی چھٹی منزل جی چھٹی منزل کے اوپر بیٹھ کے وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ کرتے ہیں. وہ بعد میں پتا کرا جی سرینا منزل ہے. اچھا دو منزلہ ہے تو وہاں چھٹی پہ بیٹھ جائے. اچھا کمال کی داد نہیں دے رہے آپ ہوٹل 2 فلور کا ہے اور ہم چھٹی منزل پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہمارے اپنا اسلام آباد میں ہوٹل نہیں ہے، میٹنگ سرینا میں ہی کرنی ہے. اصل میں ان کا تو یہ تو چلو ویسے ہی غیر سنجیدہ کردار ہے نا، یہ گوسوامی ٹائپ اور بخشی ٹائپ، یہ تو ان کا تو ویسے اللہ بخشے. لیکن جن کو آپ سمجھتے تھے نا کہ جی یہ بڑے جن کی کریڈیبلٹی ہے، یہ جی برکھا دت، تو برکھا دت بھی وہی کام کر رہی تھی جو ہے نا. وہ بعد میں پھر لوگوں نے کہا نا کہ یار یہ، اور کچھ چینلز ہیں تو اگلے دن معافی بھی مانگی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے ذرا ان کی اپنی کریڈیبلٹی دیکھیں نا آپ، ان پہ اعتماد کون کرے گا؟ وہ ایکسپوز ہوئے کہ جیسے ہمارے کہا تھا ریپرزینٹیو جو ہے ہمارے آئی ایس پی آر کے کہ جب ہم کریں گے تو نہ انڈین میڈیا کو بتانے کی ضرورت پڑے گی نہ کسی اور کو، دنیا خود دیکھ لے گی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ان کا وہی پھر ہوتا ہے شعر آیا پھر سچی بات پر بھی کوئی یقین نہیں کرتا. اچھا اس میں سر ایک اور چیز میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی آپ لوگ تھوڑا سا ڈسکس کریں، جو پاکستانی فورسز کا ایک ڈسپلن دیکھنے میں آیا ہے کہ انہوں نے کوئی پاگل پونے میں کوئی غلط حرکت نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنا فوکس رکھا اپنے ٹارگٹس. جیسے 5 مارے تو سب کہہ رہے پاکستانی بھی او جی 10 آئے تھے تو 10 کیوں نہیں مارے. کئی ایسے ہیں نا پاگل پان جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تمیز نہیں ہوتی کہ یار اس کے پیچھے حکمت کیا ہے نا. تو پھر کس طرح سے انہوں نے بتایا کہ بھائی
یہ وجہ ہے اس کے. اور ان ڈسپلن میں دیکھیں کوئی انہوں نے سویلین کے کسی جگہ پہ ٹارگٹ نہیں کیا. اور اچھا مزے کی بات کہ ملٹری وہ انسٹالیشن جو ڈائریکٹ پاکستان پہ حملے میں انوالو تھی ان کو جا کے ہٹ کیا ہے. جہاں سے حملے آ رہے تھے صرف ان کو وہاں پہ. تو یہ مطلب یہ جو جنگی ڈسپلن ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بنائے تھے ان کے اوپر پورے جو نا کاربند رہے. اس کو دیکھا کہ جی سول کو نہیں مارنا, عورتوں کو نہیں مارنا, درختوں کو آگ نہیں لگانا. اب یہ تھوڑی ہے کہ ان کو اکٹھا کر کے بتایا ہوا کہ یہ کرنا, یہ ان کی تربیت کا حصہ ہے. یہ کل انہوں نے کہا بھی ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا بھی ہے کہ یہ ہمارے دین کا بھی سبق ہے, یہ ہماری ٹریننگ کا بھی حصہ ہے, ہمارے کلچر کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں. اور آپ اگر وائس ورسا دیکھیں تو انہوں نے جتنا نقصان جو نا آپ یہ دیکھیں کہ جتنی شہادتیں ہوئی ہیں سب بچوں کی, عورتوں کی, مطلب گنے چنی فوجی شہادتیں ہیں اس میں, لیکن زیادہ تر جو بارڈر ایریاز میں بچے تھے آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے 7 سال کے, ایک 3 سال کے غالباً ایک بچی بھی شہید ہوئی ہے جو بہاولپور میں ہوئی ہے. تو سول جگہوں پہ مار کے انہوں نے سول نقصان زیادہ ہوا ہے یا بارڈر ایریاز کے جو سول. واہ جی پتہ. اور پھر مسجد کے اوپر, عبادت گاہوں کے اوپر, تو کل وہ یہی بات کر رہے تھے ٹارگٹ کر کے ہم کسی اس پہ, ہم نے کسی عبادت گاہ پہ نہیں کیا کہ ہم یہ کہیں کہ مسجد پہ تو خیر ہم کر ہی نہیں سکتے تھے. یہاں تک کہ ایک اور بات بھی آئی, ایک اور بات بھی میں سن رہا تھا کچھ دوستوں سے, کوئی یہ بات چل رہے تھے کہ کچھ لوگوں کہنے تھا کہ جو رام مندر ہے اب وہ تو بابری مسجد کے اوپر بنایا گیا مگر انہوں نے اس کو بھی نہیں کیا, اس لیے کہ جہاں جہاں سے یا جہاں سے فائر ہو رہا تھا یا جو آرمی کی, لیکن ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم جو چاہتے کر سکتے تھے. وہی جو مطلب ان کا بیان پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے نا کہ مطلب کہ ابھی ہم نے یہ ایک ایسی جھلک دکھائی ہے, یہ بڑا کیپیبلٹی ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کے ہے. سمجھ لو اس پہ وہ ایک مثال یاد آ رہا ہے جی مجھے, جی وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے. اے سمجھ لو اسی حالی صرف کپڑے چاڑے نہیں. وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا چائنا والی, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہجے تے چائنا دا مال چلے اپنا دے رکھا اپنا بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اور اس کے باوجود یہ مطلب کہ ہمارا دین یہ بھی کہتا ہے نا کہ ہم اس کے باوجود اپنے مال اسباب اور اسلحے پر توکل نہیں ہے, پھر اللہ کی ذات پر ہی ہے. جیسا کہ وہ ایک واقعہ ہے, آپ جانتے ہوں گے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات خالد بن ولید کی وجہ سے بہت ساری ہو رہی تھی. تو کسی نے کہا کہ جی خالد بن ولید جو ہے نا وہ ضروری سمجھ لیا گیا. وہ یہ کانسیپٹ تھا کہ اگر وہ ہمارے سالار ہیں تو اس کا مطلب ہم جیت پکی ہے. آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ہٹا دیا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم صرف اپنے مال اسباب اور اسلحے کی وجہ سے کامیاب ہو رہے ہیں. نہیں, ہم اللہ کی توقع پہ ہوتے ہیں کامیاب جب بھی ہوتے ہیں. یہ ہمارا ایمان اس بات پر. اور ہسٹری میں, ہماری اسلامی ہسٹری میں تو توازن یہی رہا ہے جی, یعنی غزوہ بدر میں بھی اور پھر بعد میں غزوات ہوئے, تو اس لیے ایک چیز وہ 313 ہوں گے غزوار کے مقابلے. بالکل. اور ایک اور مجھے بات اس میں یاد آ رہی ہے, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. غزوہ احد میں ایک مشورہ ہو رہا تھا, پہلے کہہ رہے تھے کہ اندر رہ کے مدینے کی ہم جنگ کی جائے, کچھ کہتے کہ نہیں جی کہ باہر جا کے جو ہے غزوہ خندق پہ. ہاں جی, غزوہ خندق میں. جی جی. تو اس میں یہ مطلب کہ ابھی چل رہا تھا, بحث چل رہی تھی کہ جی کہاں پہ کیا جائے. تو اس دوران ہی کچھ دیر بعد جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا جو تھی نا وہ باندھ لی تھی یعنی کہ اپنے جسم پہ. تو بعد میں یہ ہوا کہ جی کہ اب اس کو ابھی وہاں ان کے ساتھ کسی نے مشورہ دیا کہ جی جنگ ابھی نہیں کرتے ان کے ساتھ, ہم یا شہر میں کر لیتے ہیں. تو پھر آپ کا یہ جو جواب تھا نا یہ بہت ہی زبردست ہے اور یہ جان لے ہر کوئی دشمن. پھر آپ کا جواب تھا کہ ہم اللہ کے رسول جب ذرا بختر باندھتے ہیں پھر جنگ کیے بغیر واپس نہیں آتے. تو یہ تو ہمارے دین. اچھا, ایک اور چیز جو میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی بات ہو جائے, جو قومی یکجہتی کا ایک مظاہرہ دیکھنے میں آیا ہے, یہ مطلب ہم نے تو پچھلے 15-20 سال میں تو کم از کم ہمیں ایسا نظر نہیں آیا. بالکل. اور اس میں تقریباً ساری سیاسی جماعتیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے اس نے کام ہی یہ کیا ہے کہ ان کو اکٹھا نہ ہونے دو, یہ آپس میں لڑتے رہیں, بلوچستان پنجابیوں سے, پنجابی پٹھانوں سے, پٹھان سندھیوں سے. مطلب یہ ایک کشمکش جو ہے وہ ایک سازش کے حصے کے تحت ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی اور جاتی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے پہلے ایک سے ایک گراؤنڈ تیار کی جا رہی تھی کہ فوج کے خلاف مطلب نعوذ باللہ ایک
ग्राउंड बनाई जा रही थी ताकि जब वो लोहा गर्म हो तो हम उधर से काम कर दें। ये उनका यही ख्याल था कि ना, अब देखें अब फौज जो है, उनका ख्याल था कि अवाम जो है फौज के खिलाफ हैं, है ना, फौज की बनाई जा रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है, हाफिज साहब को निशाना बनाया जा रहा है और चीज़ें। हुकूमत और फौज पे नहीं है, जो हुकूमत बनी हुई है कमज़ोर है, पीपल पार्टी, MQM, ये लोग मिल मिला के इतने लोगों ने जाके बलूचिस्तान में दार अंदाजी भी हो रही है, बड़ा हाँ बलूचिस्तान, बल्कि मैंने खबर पढ़ी इंडियन अखबार में कि बलूचिस्तान के उन्होंने तो कब्जा कर लिया। और जो क्या है आपकी ये फौज जो है वो परेशान है कि इंडिया के साथ लड़े कि बलूचिस्तान वालों के साथ। अगर इनसे लड़ती है तो बलूचिस्तान हाथ से जाता है, अगर उधर से जाती है तो पूरा पाकिस्तान हाथ से जाता है। इस तरह की खबरें। और इसमें एक और भी खतरा ये था कि जैसा कि हम मतलब अफगानिस्तान हमारा जो मगरब वाला बॉर्डर है ये भी मतलब कि गैर महफूज हो चुका है कुछ अर्से जी। हमें ये भी ज़रूर था खदशा कि कहीं उधर से कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए, लेकिन ये कि खुदा का शुक्र उधर से कोई ऐसी नहीं हुई चीज़, ना ही कोई वो जो हमारे चीफ ने पिछले दिनों एक जो ना एक जगह तकरीर करते हुए कहा था ना कि अगर इंडियन इतनी बड़ी फौज और इतनी दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी लेके भी हमारे लिए कुछ नहीं है, तो ये तो कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं, तो शायद कोई नहीं। और ये साबित किया, प्रूफ किया कि अगर बिल्कुल सही है। मेरा ख्याल है उससे जो सबक है ना जी, ये तो शायद खुद वो थोड़ा सा नरम रवैया रखे हुए हैं कि शायद कुछ लोग जो है ना तो अदायत की तरफ आ जाए। अब ये सबक जो है अब सारे जितने भी हमारे हमसाए हैं ना जी, सबको ये सबक जाता है, खास तौर पे अफगानिस्तान को और हमारे जो बलूची भाई हैं उनको भी ठंड पड़ गई। हाँ जी, ठंड पड़ गई, बिल्कुल ठंड पड़ गई। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, असल में देखें ना, बात ये है कि जब हम अलग अलग कौमियतों के साथ आएंगे ना तो वो वाहिद एक चीज़ है जो हमें जोड़ती है और वो हमारा दीन है। वाह। और जाहिर है कि जब आप इसके ऊपर आए हैं तो अल्लाह ताला ने आपको फतह भी दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर यानी ये हम अपनी इन शनाख्तों और कौमियतों को, शनाख्त के लिए ही होती है, वो बेशक रहे, लेकिन हम उसको एक तासुब का जरिया ना बना लेंगे। हम इस जात पात के हैं तो हमारा ये तो बताया गया कि ये तो अपनी पहचान के लिए है। लेकिन भट्टी साहब अभी इस प्रोग्राम से पहले असल प्रोग्राम तो हमने पहले ही कर दिया। अच्छा, अमूमन हम यही करते हैं कि जब कई दफा हमारे गेस्ट आते हैं ना तो वो प्रोग्राम से पहले ही तो मैं हमेशा मना करता हूं, बिल्कुल, वो जब हम लाइव होंगे तो वो हमें तो लगेगा कि ये तो हम चीज डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो एक बात थी जो मैं चाहता हूं कि उसको आखिर में जरूर कहा जाए, और भट्टी साहब ने की थी कि अब इस टेम्पो को बरकरार रखने के लिए कुछ कोशिशें करनी चाहिए कि हमारा जो लोग जो हैं फौज के साथ, अपने साथ, और इसको क्राउड से कौम बनाने का एक बहुत बेहतरीन मौका है। इसमें चार्ज होगी है कौन, चार्ज हो गई है, अब इसकी थोड़ी सी तरबियत की जरूरत है। और ये सर, ये हमारी जो सियासी और मजहबी जमातें हैं वही उनका काम है, और मीडिया अपना काम कर रही है, मीडिया का काम है। और जो हमारे देखे मौलवी साहब जो है जुमा पढ़ाते हैं, इतना बड़ा मीडियम है ये उनके पास कि अगर वो इस बात पे काम करें कि हम सब लोग जो जुमा पढ़ने उनके पास जाते हैं, हमारी तरबियत, हमारे बच्चे होते हैं साथ मस्जिदों में, और हुजूर ने तो कहा कि यार वो कैसी बुरी मस्जिदें हैं जहाँ बच्चों का शोर नहीं है, तो वहाँ जो बच्चे जाते हैं वो उनकी तरबियत हो, ताकि मुल्क के लिए इसी तरह से जो मीडिया सबसे बड़ी ताकत बन गया है इस वक्त, इसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। मैंने एक इंडियन सहाफ़ी से पूछा कि यार आपके यहाँ खबरें हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं आती, तो आपको पे कोई पाबंदी है? तो कह लगा नहीं, हमें खुद इतनी अकल है। मतलब हम इंडियन सहाफ़ी कह रहा है कि हम जो है, हमें खुद कोई याद नहीं है, हमें खुद इतनी अकल है कि हमने क्या कहना क्या, लेकिन हमारे जो है, मैं बहुत माजरत के साथ इस बात का जिम्मेदारी जो होती है ना, रिस्पॉन्सिबल मीडिया जो होता है वो चीज़ों को देखता है कि किस तरह हम अपने रैंकिंग की और व्यूज़ के चक्कर में सुर्खी, बड़े बड़े चैनल जो मेन स्ट्रीम के चैनल होते हैं उनके थंबनेल गलत बने हुए होते हैं, गलत नहीं होते, सस्पेंस और हैरेसमेंट और ये और वो चीजों को लेके, और अंदर बात कुछ और होती, बात होती नहीं है। वो बाहर ना केले रेडी से अच्छे रखे होते हैं तो बेच गंदे रखे होते हैं। हाँ, तो ये जो है ना उसका ख्याल करना चाहिए। उसके अलावा सर एक और चीज है कि जो अभी दीगर इस्लामी ममालिक हैं जो मजलूम मुसलमान हैं, अब उनकी भी बहुत बड़ी जो है ना नजरें पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई। सही बात है। और वो पाकिस्तान को अपने
ایک سپورٹر کے طور پہ کہ ہمیں تو دیکھیں یہ دو بڑی چیزیں ذمہ داری والا آگے دو کام باتیں عائد ہو سامنے جاتا اب آ گئی ہیں. ایک تو کشمیر کا مسئلہ ہائی لائٹ ہو گیا اور ہم سب اچھا بعض لوگ اس کا جی ٹرمپ نے کہہ دیا تو کیا کشمیر آزاد ہو جائے گا. یا ٹرمپ نے جو کہہ دیا ہے کشمیر آزاد نہ ہو دنیا نے جان لیا کہ یہ مسئلہ ہے ورنہ تو اس پہ مٹی ڈال کوئی دی بات گئی نہیں تھی. اس پہ مٹی ڈال دی گئی ہوئی تھی. اب اس نے کہا جی میں اس کا درمیان میں ثالثی بننے کو تیار ہوں یا کچھ ہے, نہیں آئے گا وہ ٹیبل کے اوپر. لیکن ہمیں تو اور اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی آپ نے کہا تھا جاؤ نا بسم اللہ, ہماری پوزیشن تو جسٹیفائیڈ ہو گئی. اور اسی طرح سے غازہ کے لوگ جو ہیں وہ امید آپ سے لگائے بیٹھے ہیں. تو ایک بہت ذمہ دارانہ رویہ پاکستان کا ہونا چاہیے اور پاکستان کے عوام کا ہونا چاہیے تاکہ وہ اگر ہم فوج کو سپورٹ کر, اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے کی بات فوج ہی کی وجہ سے یہ سب کچھ عزت ملی ہے. جی اور ہم جو ہیں وہ جو دن رات بھونکتے رہتے ہیں فوج کے اوپر, ان کو سبق میرے خیال میں مل گیا ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جس کی وجہ سے آج تم لوگ مٹھائیاں کھا رہے ہو اور ڈانس کر رہے ہو اور بھنگڑے ڈال رہے ہو, بڑی میٹھی نیند سوتے ہو, اور پتہ چل گیا کہ وہ بجٹ کہاں ضائع ہو رہا ہے, وہ یشو میں لگ رہا ہے یا واقعی کسی کام آ رہا ہے. اب اس کا تو اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا. اور یہاں ایسا بندہ بھی بیٹھا ہوتا ہے کسی حمام کے پاس بیٹھا جس نے مطلب کہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے بال کیسے ٹھیک کرنے ہیں, میٹرک سے وہ تبصرہ کر رہا ہوتا ہے, تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں جی فلانا بندہ جی بیرک میں جا کے چھپ گیا جی, یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا, وہ ہم نے کیا کرنا ہے. یعنی اس قدر کوئی پتہ ہی نہیں کسی چیز کا, ہر بندہ اپنے اپنے تبصرے پہ. اچھا ایک اور پہلو بھی اس کا ہے, وہ بھی ہمارے سوشل میڈیا کے میں چیزیں آ رہی تھیں اور وہ بڑی اہم تھیں. ایک بات وہ یہ کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے جی ساڈا تے مطالعہ پاکستان صحیح نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ تصویر اچھی طرح صحیح ہو گیا. اس تصویر میں جو ہے نا انہوں نے وہ جو ایک نوجوان فوجی کے ساتھ ایک سول بندہ کھڑا ہے اور وہ اپنی گن سے جو ہے نا وہ گرانے کی کوشش کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ 65 کی یا 71 کی جنگ ہم نے پڑھی تھی سنی نہیں تھی, مگر 2025 کی جنگ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. اور نظریہ پاکستان زندہ ہوا, نظریہ پاکستان زندہ ہو گیا, پتہ چل گیا کہ نظریہ پاکستان اور یہ دو قومی نظریہ جو ہے یہ سروائیول ہے پاکستان کا, اس کو تو آپ اس سے تو صرف نظر کر ہی نہیں سکتے. تو یہی دعا ہے جی آخر میں کہ جو شہداء ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, آمین. اور جو ان کے لواحقین سب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ اور صبر دے, اور اللہ پاکستان کی حفاظت کرے, پاکستان کی فوج کی حفاظت کرے, اور ہم اسی طرح کامیابیاں ملتی رہیں. ربی شکرن ربی شکرن ربی شکرن. پاکستان زندہ باد.